بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آج کل بہار آئی ہوئی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً ہر درخت پر، ہر جگہ پر پھول لگے ہوئے ہیں اور پھولوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین، آنکھوں کو دیکھنے کو یہ منظر بڑے خوبصورت لگتے ہیں، قدرتی منظر ہیں اور آنکھوں کو تو بہت ہی بھلا اور ان کو ظاہر خوبصورت موسم کہا جاتا ہے۔ لیکن ناظرین، چند ایسے لوگ ہیں جن کے لیے یہ موسم بڑا تکلیف دہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو الرجی کی شکایت ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو دمہ کی شکایت ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو سانس کی بیماریاں، یہ پولنس کہلاتے ہیں، ان سے جو نکلتے ہیں ناظرین، ہوا میں اڑتے ہیں اور ان پولنس کی وجہ سے جب یہ سانس کے ذریعے یا ناک میں آتے ہیں تو بڑی ہی بری سچویشن پیدا کرتے ہیں۔ ناظرین، بہت زیادہ چھینکیں آتی ہیں اور سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، تو جو دمے کے مریض ہیں وہ تو انہیلر نکال کے استعمال کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں سے یہ بھی کہا جاتا ہے، مریضوں سے، کہ آپ باہر کم ہی نکلیں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ اگر نکلیں تو ناک پہ، منہ پہ ماسک لگا کے آپ ضرور نکلیں اور اپنا انہیلر بھی پاس رکھیں۔ تو ناظرین، ایسے لوگوں کے لیے میں نے سوچا کہ یہ ویڈیو بنا دوں، کیونکہ میں جہاں بھی جا رہا ہوں مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے تو لوگ چھینک پہ چھینکیں مار رہے ہیں، اور اس سے ایک تو بیماری بھی پھیلتی ہے اور ظاہر ہے وہ تکلیف میں ہوتے ہیں بیچارے، وہ بھی کیا کریں۔ تو ناظرین، اس کے لیے ہم آپ کو روحانی علاج بتا رہے ہیں۔ یہ علاج ایسا ہے کہ اگر آپ یہ دل سے کریں، یقین سے کریں، اور جس طریقے سے بتایا جا رہا ہے، اگر آپ یہ علاج کریں تو اللہ رب العزت آپ کو شفا عطا فرمائے گا، ورنہ آپ کو ہمیشہ کے لیے ڈاکٹروں کی گولیوں پہ رہنا پڑے گا کہ ایک بیماری کے لیے لیے جاتی ہیں یہ ٹیبلٹس اور 10 بیماریاں اور ساتھ لے کر آتی ہیں۔ یہ اگر آپ پرسکرپشن دیکھ لیجئے کسی بھی دوائی کے اوپر تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے، حتیٰ کہ پیراسیٹامول پہ بھی دیکھ لیجئے، ایسپرین پہ بھی دیکھ لیجئے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر دوائی کے کتنے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں۔ اور ویری انفارچونیٹلی جتنی بھی یہ جو ڈاکٹری میڈیسنز ہوتی ہیں، ان کا سب سے زیادہ جو افیکٹ ہوتا ہے وہ گردوں پر ہوتا ہے اور معدے پر ہوتا ہے۔ پھر معدے اور گردوں کے لیے پھر ڈاکٹر اور دوائیاں لکھ کے دیتے ہیں کہ اس دوائی سے یہ سائیڈ افیکٹ ہوگا، اور اس سائیڈ افیکٹ کو ختم کرنے کے لیے پھر ایک اور دوائی ڈاکٹر لکھ کے دیتے ہیں۔ تو یہ ایک چین ری ایکشن ہوتا ہے ناظرین۔ اس لیے جو ہم علاج آپ کو بتاتے ہیں، یقین کیجئے کہ میں ڈاکٹر حضرات سے بھی گزارش کروں گا کہ کاروبار تو آپ کا اپنی جگہ پر رہا، اگر آپ کو بھی شکایت ہے ایسی تو آپ یہ والا علاج کریں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ باذن اللہ تعالی آپ مکمل شفا پا جائیں گے، یہ میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہے، کیونکہ یہ علاج ان میں موصلی طب نبی سے ہیں، اور یہ وہ حکمت کے علاج ہیں جو ہزاروں سالوں سے چلتے آ رہے ہیں، لوگ کرتے آ رہے ہیں۔ صحابہ اکرام نے بھی کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان میں بہت سارے بتائے، تو آپ بھی یہ علاج کیجئے۔ علاج ہے کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو اذکار کرنے ہیں، ذکر کرنے ہیں، صبح شام 100 بار۔ کیا کرنا ہے؟ غور سے سن لیجئے ناظرین۔ پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کھانے پینے میں کیا احتیاط کرنی ہے۔ ٹھیک ہے جی، کیا کیا چیزیں کھانی ہیں، کیا کیا چیزیں نہیں کھانی۔ ذکر لکھ لیجئے سب سے پہلے جی، 100 بار صبح، 100 بار شام، یا سلام یا مومن یا اللہ، 100 بار صبح، 100 بار شام، ان ربی علی کل شیء حفیظ، 100 بار صبح، 100 بار شام، یا قویو یا حفیظ، یا قویو یا حفیظو، یہ آپ نے کرنی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یا قویو یا حفیظو، صبح 100 بار شام، اور 100 بار آپ نے کیا کرنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ تو آگ ہو گئے آپ کے 4 ذکر، تسبیحات جو آپ نے صبح شام کرنی ہے۔ اب کیا کرنا ہے کہ آپ کے علاج میں غور سے سن لیجئے، وہ کیا ہے کہ پانی میں ادرک ابال کر، پانی میں ادرک یعنی پانی لے لیجئے، 2 گلاس لے لیجئے، اس میں تھوڑی سی ادرک کاٹ کے ڈالیے، اس کو پانی کو بوائل کرتے رہیں، خوب بوائل کرتے رہیں، یہاں تک کہ ادرک کے سارے اجزاء نکل کر اس پانی میں آ جائیں۔ ٹھیک ہے جی، پھر اس میں 1 چمچ شہد ملا کر صبح اور شام پینا ہے۔ اور رائٹ، یہ ہو گیا، یہ آپ نے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، پانی بوائل کرنا ہے، پھر اس کے بعد 1 گلاس جو پانی بچ جائے گا وہ آپ نے پینا ہے، ادرک اور شہد والا۔ پھر آپ نے 1 چمچ
شہد نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد ڈال کر صبح شام پینی ہے۔ اگر کسی کو شوگر ہے تو وہ یہ کام بے شک نہ کرے، ٹھیک ہے جی، کسی کو اگر آلریڈی شوگر ہے تو۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر جو بھی آپ روٹی کھاتے ہیں، بریڈ کھاتے ہیں، اس کے اوپر 1 چمچ ایسے شہد کا اوپر ملا کے آپ نے وہ لگا کے کھانی ہے۔ نارمل روٹی یا نارمل بریڈ، جس کو ٹوسٹ بھی آپ کہتے ہیں، وہ نہیں لینے، ٹھیک ہے جی۔ 2 یا 3 انجیر روزانہ صبح نہار منہ آپ نے کھانی ہے، 2 یا 3 انجیر۔ اگر کسی کو شوگر ہے تو وہ رات کو 2 انجیریں بھگو کے رکھ دے اور صبح نہار منہ کھا لے۔ بڑا گوشت بالکل نہیں کھانا، تلی ہوئی چیزوں سے پرہیز کریں، اور الرجی کے موسم میں آپ لوگ کوشش کریں کہ چاول نہ کھائیں اور بھنے ہوئے چنے زیادہ کھائیے، اپنے پاس رکھ لیجئے۔ ابھی تو رمضان ہے، رمضان کے بعد پاس رکھ لیجئے تو بھنے ہوئے چنے آپ نے کھانے ہیں۔ انشاءاللہ ناظرین، اللہ رب العزت آپ کو ایسی شفا عطا فرمائے گا کہ آپ کو کسی دوائی کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اور آپ میں سے وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ سانس لینا بہت ہی مشکل ہو رہا ہے اور سٹیج ان کی بڑی آگے کی ہے، تو وہ ایک اور کام کریں، وہ ایک اور کام یہ کریں کہ پانی بوائل کریں کسی جگ میں، اور اس میں 3 یا 5 لونگ ڈال لیجئے، 3 یا 5 یا 7، بلکہ 3 ہی ڈال لیجئے، تعداد میں لونگ ڈال لیجئے، اور پھر جو اس سے اوپر جو سٹیم نکلے گی، جو بھاپ نکلے گی، اس میں آپ کو سانس لینا ہے، اس میں آپ کو سانس لینا ہے۔ یہ غور سے سن لیجئے، یہ ہے اس کا ایک اور مکمل علاج۔ یقین کیجئے ناظرین کہ وہ لوگ جن کو پھیپھڑوں کی بیماری ہے، اگر یہ جو سارے علاج ہیں وہ یہ کر لیں تو اللہ رب العزت ان کو کامل شفا عطا فرما دے گا۔ یقین کریں کہ جن کو بھی سانس کی بیماریاں ہیں، حتیٰ کہ کرونا والے لوگ بھی اگر یہ والے کام کر لیں جو بتائے جا رہے ہیں تو اللہ رب العزت شفا کامل عطا فرمائے گا۔ لونگ عام چیز نہیں ہے، جتنی چیزیں آپ کو بتائی ہیں یہ عام چیزیں نہیں ہیں، ان میں اللہ رب العزت نے شفا رکھی ہوئی ہے۔ تو آپ یہ کیجئے، تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ مجھے دعائیں دیں گے کہ اس بندے نے یہ چیزیں بتائی تھیں اور ان میں کسی چیز کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ، کوئی ریئیکشن نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ رب العزت کی پیدا کرنے والی ایسی چیزیں ہیں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ دوائیوں کے طور پہ کام کرتے ہیں۔ جب ڈاکٹر نہیں تھے تو کیا لوگ مر جاتے تھے ان چیزوں سے؟ یہ حکمت ہی ہے جو اللہ رب العزت انسان کو سکھاتا رہا ہے، اور حکیم لوگ یہ چیزیں بتاتے رہے ہیں۔ حضرت لقمان حکیم کا آپ نے ذکر قرآن پاک میں سنا ہوگا، دیکھ لیجئے وہ کس دور کے ہیں، تو ان کے پاس ہر بیماری کا علاج تھا۔ تو ناظرین، اللہ رب العزت عطا فرماتا رہتا ہے ایسی حکمتیں اپنے پیارے پیارے لوگوں کو جو اس سے مانگتے رہتے ہیں۔ تو جو آپ کو علاج بتایا ہے کرے، اور انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی میرا رب آپ کو شفا کامل عطا فرما دے گا انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ لائک کر دیں گے تو آپ کے اکاؤنٹ میں سے کچھ بھی پیسہ نہیں نکلے گا، اور شیئر کر دیا کیجئے، اس سے جو کیا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری ویڈیو کو آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ کو پسند آ رہی ہے، اس لیے ہم صرف لائک کا بٹن پریس کروانے کو کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، آمین یا رب العالمین۔